موضوع ہے دوست کیسے بنائیں. دوست پہلے بنانے چاہیے کہ نہیں؟ دوست بنانے چاہیے کہ نہیں؟ بنانے چاہیے. اب دوست کیسے بنائیں اور پھر ان کے لیے کرنا کیا چاہیے. چلو تاجدار لاہور حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بہت ہی مشہور زمانہ کتاب ہے کشف المحجوب شریف. اس کے اندر داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے ایک بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو خانہ کعبہ شریف میں مسجد حرام میں طواف کرتے ہوئے اس حالت میں دیکھا گیا کہ اس کی زبان پر صرف ایک ہی دعا تھی. کر طواف رہا تھا اور اس کی زبان پر صرف ایک ہی دعا تھی، اللہم اصلح اخوانی، اے اللہ میرے دوستوں کو نیک بنا دے. دعا کیا تھی؟ اے اللہ میرے دوستوں کو. اور ہمیں تو دوست یاد ہی نہیں رہتے، ہمیں تو اپنی پڑی ہوتی ہے اپنے لیے دعا. حالانکہ اصول یہی ہے، اصول یہی ہے کہ پہلے اپنے لیے دعا کرو پھر دوسروں کے لیے کرو. ہاں یہ قرآنی اصول ہے. اصول کیا ہے کہ پہلے اپنے لیے اور پھر دوسروں کے لیے دعا مانگو. جیسے ہم ربی جعلنی پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کیا آتا ہے؟ ربی جعلنی، اے اللہ مجھے بنا دے. سب سے پہلے کدھر آ گیا؟ اپنی طرف. اے اللہ مجھے بنا دے کیا؟ مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا. اچھا جی، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بنا دے. سب سے پہلے اپنے لیے اور اولاد کے لیے کی بھی تو وہ بھی اپنی اولاد کے لیے. اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اپنے لیے پھر اپنی. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب میری دعا کو، ہماری دعا کو قبول فرما. اگلا دوسرا سین پھر شروع ہوتا ہے، ربنا اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے. پھر کہاں سے شروع ہوا؟ اپنے آپ سے. پھر والی والدیہ، میرے امی ابو کو بخش دے. یہ بھی اپنی آ گئی، اپنی آ گئی نا. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور یوم قیامت تک کے سارے مومنین کو ہی بخش دے. اصول یہ ہے. مگر یہ کیسا دوست ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کر رہا ہے اور دعا مانگ رہا، اللہم اصلح اخوانی، اے اللہ میرے دوستوں کو نیک بنا دے. یہ دعا مانگے جا رہا ہے. کسی نے پوچھا آپ کی زبان پہ صرف یہی دعا کیوں ہے، اپنے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اپنے لیے کیوں نہیں دعا مانگتے؟ کہتا ہے بات دراصل یہ ہے کہ میں اس وقت مکہ مکرمہ کی پر نور فضاؤں میں نیکیوں کے اندر مصروف ہوں. میں تو گاہے بگاہے میرا تو قدم اٹھانا ایک بار سبحان اللہ کہنا لاکھ کے برابر ہے، ایک نماز لاکھ کے برابر چل رہی ہے. میں تو یہاں اب مصروف ہوں نیکیوں کے اندر، مگر تھوڑے دنوں بعد میں نے واپس اپنے دوستوں میں جانا ہے، واپس اپنے دوستوں میں جانا ہے. اگر میرے دوست نیک ہوئے تو میں بھی نیک رہوں گا، اور خدا نہ خواستہ میرے دوست خراب ہوئے تو ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مجھے بھی وہ خرابی پہنچ جائے گی. اس لیے میں یہ کہتا ہوں یا اللہ میرے دوستوں کو کیا کر دے؟ نیک بنا دے. میرے دوستوں کو نیک بنا دے. تو یہ جو دوست ہوتے ہیں نا، دوست، یہ ہماری نیچر ہے، ہماری فطرت میں شامل ہے کہ ہم بغیر دوست کے رہ نہیں سکتے، بغیر دوستوں کے رہ نہیں سکتے. کہ ہماری نیچر اور فطرت میں شامل ہے. منقول ہے کہ حضرت ایک آدمی کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا گیا. وہ بندہ یہ دعا مانگ رہا تھا. کیا دعا مانگ رہا تھا؟ کہ اللہم اغننی عن الناس، اللہم اغننی عن الناس، اے اللہ مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے، یعنی مجھے کوئی بھی ان سے سروکار نہ ہو. یہ دعا مانگ رہا تھا. حضرت صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا، او شخص میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو اللہ سے موت مانگ رہا ہے.
دعا وہ کیا مانگ رہا تھا؟ اللہم اغننی عن الناس، اے اللہ مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ تو اللہ سے موت مانگ رہا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی دنیا میں رہے، زندہ بھی رہے اور اس کا کوئی دوست نہ ہو۔ اللہ نے نظام ہی ایسا بنا دیا ہے کہ کسی کو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن جوڑ دیا۔ ہم کسی سے چاہیں نہ چاہیں، دنیا میں زندگی کے اندر کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طریقے سے اس کے ساتھ ہمیں کام پڑ ہی جاتا ہے، یہ کنیکشن ہی ایسا ہے۔ تو اللہ سے کیا مانگ رہا ہے؟ موت۔ آگے آپ نے فرمایا یوں دعا کر، اللہم اغننی عن شرار الناس، کہ اے اللہ مجھے برے لوگوں سے بچا، مجھے برے لوگوں سے بچا۔ آج کل تو برے لوگوں کی پہچان بھی مشکل ہے نا، برے لوگوں کی پہچان بھی مشکل ہے، صحیح بات ہے۔ میں آپ کو نقطہ عرض کرنے لگا ہوں کہ منافق بندہ جو ہوتا ہے نا، منافق بندہ ہوتا ہے وہ جب کسی کو گرانا چاہتا ہے، منافق بندہ جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو وہ اس کی مخالفت نہیں کرتا، یہ یاد رکھیے گا، وہ اس کا سہارا بنتا ہے۔ منافق بندہ یہ پہچان ہے کہ وہ اس کا کیا بنے گا؟ سہارا بنے گا، کبھی بھی اس کو گرائے گا نہیں، اور جب گرائے گا تو پھر لگ پتا جائے گا کس طرح گرتا ہے۔ یہ ہے منافقت۔ ہمیں ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک معیار ہمیں عطا کیا اپنی امتیوں کو کہ تم نے دوست کیسے بنانے ہیں، تم نے دوست کیسے بنانے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، یہ پوری حدیث پاک۔ فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فلینظر احدکم، پھر تم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے، اس پہ غور و خوض کرنا چاہیے، اس میں تدبر کرنا چاہیے، اس میں پوری جو ہے نا وہ توجہ کے ساتھ یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ میں یخاللو، کہ اس کا دوست کس دین پر ہے، کس دین پر ہے، اس کا دوست کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کا معاملات کیسے ہیں، اس کے دینی لحاظ سے اس کی ذہن اور سوچ کیسا ہے، اور اس کا رہن سہن کیسا ہے، کیا دین کے ساتھ مماثلت بھی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اگر ایسے دوست ہیں کہ جس کا دین اچھا ہے تو ایسوں کو دوست بنا لو، ایسوں کو دوست بنا لو۔